دوستو، ایڈوکیٹ کمل دیو سنگھ ہیں نیو دہلی سے. ان کا آئیے ایک سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں. جی نمشکار ایمبیسڈر صاحب، میں ایڈوکیٹ کمل دیو سنگھ دلی سے. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ لکنگ ایٹ دی کرنٹ سچویشن آف پاکستان، ڈو یو تھنک پارٹیشن آف انڈیا ان 1947 واز رائٹ ڈیسیجن؟ جو پاکستان کے آج کے حالات ہیں، ڈز دے فلفل دی ایمبیشن آف مسٹر محمد علی جناح؟ کیا مسٹر محمد علی جناح ایسا ہی پاکستان بنانا چاہتے تھے جیسا آج پاکستان ہے؟ اور جب آپ میرے سوال کا جواب دیں، اف یو کنسیڈر اٹ ٹو آنسر مائی کویشچن، پلیز کنسیڈر دا کرپشن ان پاکستان. Please consider the instability and the long military rule Pakistan have been into. Please also consider the murder of Fatima Jinnah, who was sister of Mr. Muhammad Ali Jinnah. Please also consider the atrocities committed by West Pakistan on East Pakistan. Please also consider condition of minorities in Pakistan and the very large scale corruption in the Pakistan and the instability in Pakistan. Thank you. جی ایڈوکیٹ سنگھ صاحب، بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آپ نے میں کیا جواب دوں آپ کے سوال کا. پاکستان بنانے کا فیصلہ تو میرے خیال میں درست ہی تھا. ہر ملک پرابلم سے گزرتا ہے. ہم نے بھی اچھے دن بھی دیکھے اور برے دن بھی دیکھے، اور ابھی تک ہم بھی مشکلات میں ہیں. کوئی بھی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ مشکلات نہ ہوں. اب یو ایس جن مشکلات سے گزر رہا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے اور صدر ٹرمپ کی وجہ سے، تو آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اب یو ایس کا بھی آزاد ہونا کوئی ٹھیک نہیں تھا. اس کو بھی اب دوبارہ کالونی بنا دیا جائے برطانیہ کا. پھر بھارت کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار پرابلمز ہیں. میں خود چونکہ رہا ہوں بھارت میں، میں عینی شاہد ہوں ان سب چیزوں کا. بھارت میں بھی غربت ہے، بھارت میں بھی جہالت ہے، بھارت میں بھی ہیلتھ کے سیریس ایشوز ہیں. کسان جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. مائنورٹیز کا برا حال ہے، لو جہاد ہے، گھر واپسی ہے. تو اس قسم کے تو میں بھی آپ کو بے شمار مسائل بھارت کے گنوا سکتا ہوں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت کا برطانیہ سے آزاد ہونا ٹھیک نہیں تھا. پاکستان، ہم جو بحیثیت مسلمان یہاں پہ رہ رہے ہیں، تقریباً 97% ہم سب یہاں مسلمان ہیں، اور ہماری جو مائنورٹیز ہیں تعداد بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا. ہمیں یہاں پہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو میں بھی بھارت کا باشندہ ہوتا، اور نہ جانے میں سفیر بھی بن پاتا کہ نہ بن پاتا. کتنے مسلمان لوگ جو ہیں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے تو 14-15% جو آپ کے مسلمان ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آرم فورسز میں کتنے فیصد ہیں مسلمانوں کی تعداد؟ شاید 1% بھی نہیں ہے جہاں تک میری انفارمیشن ہے. اسی طرح آپ گورنمنٹ سروس میں دیکھ لیجیے، جو بھارت کی جو بیوروکریسی ہے گورنمنٹ، یا اس میں آپ دیکھ لیجئے، میرے خیال میں ناٹ مور دین 5%. ایجوکیشن کا جو معاملات ہیں مسلمانوں کے بہت ہی خراب ہیں. پھر دلت وغیرہ جو ہیں ان کے حالات بھی آپ دیکھ لیجئے. تو یہ ٹھیک ہے کہ بھارت، ہم ایک زمانہ تھا 50-60s میں ہم بھارت سے اکنامکلی بہت آگے تھے اور ہم بہت ترقی زبردست کر رہے تھے. بلکہ اگر آپ دیکھ لیجئے تو 80s میں بھی اور 90s میں بھی ہمارا گروتھ ریٹ جو تھا بھارت سے بہت بہتر تھا. یہ تو جب افغانستان کے مسائل شروع ہوئے 1979 میں، جب سوویت یونین نے پاکستان پہ قبضہ کیا، تو اس کے بعد ہمارے حالات خراب ہو گئے. یہاں پہ دہشت گردی شروع ہو گئی. پھر 9/11 کے بعد خاص طور پہ پھر بھارت نے بھی اس کا پورا ایڈوانٹیج لیا.
تاکہ جموں اور کشمیر کے مسائل کو جو تنازع ہے اس کو گڈمٹ کر دے، اس سے توجہ ہٹائے. تو بہت سے پاکستان کو جب آزادی ملی تو وی لٹرلی اسٹارٹیڈ فرام اسکریچ. ہمارے پاس تو وہ جو پیپر پن ہوتی ہے وہ بھی نہیں تھی اس زمانے میں، وہ کانٹوں سے ہم پیپروں کو جڑایا کرتے تھے جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں. تو پاکستان نے تو ماشاءاللہ ان تمام مشکلات کے باوجود بھی اور جتنی سازشیں پاکستان کے خلاف ہوئیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک میریکل ہے ان دا سینس کہ جو ہم نے 77 سال میں جو ہم نے ترقی کی ہے ان تمام چیلنجز کے باوجود، یہ تو دنیا کے لیے ایگزامپل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے یہاں اندرونی پرابلمز نہیں ہیں، ڈومیسٹک ایشوز نہیں ہیں، بہت سے ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، سول ملٹری ریلیشنز میں پرابلمز ہیں. ابھی ہم یہ بھی نہیں طے پائے کہ پارلیمنٹری سسٹم ٹھیک ہے یا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہمارے لیے بہتر ہے. تو بہت سے ایشوز اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن پاکستان کا بننا میں سمجھتا ہوں کہ ایک زبردست کام تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا اور ہوا. اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. جو مسائل ہمارے ہیں ہم ان کو سالو کر لیں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ انشاءاللہ ہم کر لیں گے. تو آپ کے سوال کا شکریہ، لیکن یہی رکھیے، پرسپیکٹیو ٹھیک رکھیے. پاکستان اب بن گیا ہے، اس کو قبول کر لیجئے، کیونکہ بہت سے RSS کے لوگ ہیں وہ پاکستان کو ابھی تک تسلیم ہی نہیں کر پا رہے کہ پاکستان بن گیا ہے. اور پھر جب بنگلہ دیش الگ، ایسٹ پاکستان ہوا الگ ہم سے، بنگلہ دیش تو کہا کہ جی 2 نیشن تھیوری تو گڑبڑ ہو گئی. ہاں، اگر بنگلہ دیش بھارت کو جوائن کر لیتا تو پھر میں کہتا کہ شاید 2 نیشن تھیوری ہو گئی اب خراب. لیکن بنگلہ دیش بھارت بحیثیت ایک مسلمان ملک کے تو موجود ہے، اور 2 نیشن تھیوری اپنی جگہ پہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. تو ہم تو بہت خوش ہیں حضور، پاکستان میں اللہ کا بڑا شکر ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خوش ہوں، اور دعا کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھارت بھی اسٹیبلائز ہو، سب جو علاقے کے ممالک ہیں وہ اسٹیبلائز ہوں، اور یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا. اور ہم چاہتے ہیں کہ جموں اور کشمیر کا تنازع بھی حل ہو تاکہ معاملات اچھے سے اچھے ہوتے جائیں. لیکن ان اینی کیس آپ کے سوال کا بہت بہت شکریہ.